الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو ہے مدنی قاعدے کا جو لیسن نمبر 1 وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سبق کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے چونکہ اسٹوڈنٹ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ حروف مفردات پر مشتمل ہے۔ حروف مفردات ان کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے اور ان کی تعداد 29 ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر زبان کا اپنا لہجہ، اس کی اپنی گرامر ہوتی ہے۔ انگریزی زبان اس کی اپنی گرامر، اردو اس کی اپنی، فارسی اس کی اپنی، اسی طریقے عربی زبان ہے اس کی بھی اپنی گرامر ہے۔ چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اس لیے ہم جب بھی ہم تلاوت کریں قرآن مجید کی تو عربی کے رولز، اس کے مخارج، اس کی تجوید کو ہمیں فالو کرنا ہوگا۔ اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو قرآن مجید میں غلطی ہوں گی اور اس لیے ہم گنہگار ہوں گے۔ اب کافی جو لوگ ہیں، کافی جو پاکستانی ہیں، وہ اس حروف تہجی میں اپنی اردو کی حروف تہجی کو مکس کر دیتے ہیں، جیسے کہ با کی جگہ بے، تا کی جگہ تے، سا کی جگہ سے پڑھتے ہیں۔ ایسا کرنے سے قرآن مجید میں جو وہ معنی چینج ہو جاتا ہے اور اس سے وہ گنہگار کہلائے جاتے ہیں۔ اب اس حروف تہجی کو مختلف حصوں میں مخارج کے لحاظ سے کلاسیفائی کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ وہ یہ ہیں خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کو حروف مستعلیہ بھی کہا جاتا ہے اور ان کا جو مجموعہ ہے وہ خصوہ دغدن قید ہے۔ دوسرے نمبر پر ہونٹوں والے حروف ہے، یہ ہونٹوں کے موومنٹ سے ادا ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے با، فا، میم، واو۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے سیٹی والے حروف۔ ان کو ہم جب بھی ادا کریں گے تو سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے۔ اس میں یہ ہے زا، سین، صاد۔ تو ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ تختی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہر جو حرف ہے اس کی جو تجوید اور اس کا جو مخارف وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ اب جیسے یہ مد والے حروف ہیں، یہ جیم، یہ مد ہے، یہ مد ہے، یہ مد ہے۔ ان کو 5 انگلیوں کے برابر کھینچا جاتا ہے اس مد کو، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو یہ ہے جیسے بالف، تالف، ثالف، ان کو ایک ایک انگلی کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف ہے الف۔ الف اس کو بغیر کھینچے اور بغیر چٹکا دیے پڑھیں گے۔ الف، الف، الف۔ اس کو ہم نے نہ کھینچنا ہے نہ جھٹکا دینا ہے، اس کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر ہے با۔ با جو ہے اس کو ایک انگلی کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، یہ بھی ہونٹوں کی مدد سے ادا ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی یہ ہے کہ یہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با، با۔ اس کے بعد نیکسٹ تا۔ تا کو بھی ایک انگلی کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے اور اس کی ادائیگی یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ کی مدد سے ادا ہوتا ہے۔ تا، تا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سا۔ سا یہ سا نہیں ہے، اس میں سیٹی کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے۔ عربی گرامر میں اس کو سا پڑھا جاتا ہے، یعنی سیٹی کے بغیر۔ اس کو بھی ایک انگلی کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے اور اس کی ادائیگی جو ہے وہ زبان کا سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کا جو سر ہے اس کو اوپر والے جو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے سے ملائیں گے تو یہ سا پڑ جائے گا اور اس میں سیٹی کی آواز بھی نہیں آئے گی۔ سا،
सा। इसके बाद नेक्स्ट जीम। जीम इसके ऊपर मद है, लिहाजा इसको 5 उंगलियों की मिकदार के बराबर खींच के पढ़ेंगे, और ये जुबान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। जीम, जीम। ठीक है, नेक्स्ट हा। हा, ये इसको एक उंगली की मिकदार के बराबर खींच के पढ़ा जाता है, और ये हलक के निचले हिस्से से, हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। हा जो है हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। हा, हा। और इसके अंदर ये जो बारीक आवाज़ है हा, ये आनी चाहिए लाजमी। उसके बाद नेक्स्ट खौ। ये हरूफ मुस्तआलिया में से भी है, इसको हमेशा हर हालत में पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। इसको एक उंगली की मिकदार के बराबर खींच के पढ़ा जाता है, और इसकी अदायगी जो है ये हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। ये हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। खौ, खौ। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।